یہ سب کچھ کیسے شروع ہوا؟ جب کچھ نہ تھا تو کیا تھا؟ تو اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ اپنی آخری اور مکمل کتاب قرآن پاک میں فرماتا ہے قل هو اللہ احد۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ہمارا رب اس دنیا کی تخلیق سے پہلے کہاں تھا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جب کچھ نہ تھا تو اللہ تھا اور اللہ رب العزت کا عرش پانی پر تھا۔ اب فلسفے کی کتابوں میں سب کے لیے حادث کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی وہ چیز جو پہلے نہ تھی اور پھر کسی کے بنانے سے وجود میں آئی، جبکہ اللہ کی ذات باری کے لیے واجب کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، یعنی جس کا وجود ہی واجب ہے، ضروری ہے۔ تو اب آتے ہم اپنی ٹاپک کی طرف، یعنی دی اسٹوری آف کریشن۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ ہود کی آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں بنایا اور اس کا عرش پانی پر تھا، اور تمہیں اس لیے پیدا کیا تھا تاکہ تمہیں آزمایا جائے تم میں اچھے اعمال کون کرتا ہے۔ اب پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے چیز جو اللہ تعالیٰ نے بنائی وہ اس کا عرش تھا۔ اس کے بعد بنائی جانے والی سب سے پہلے چیز قلم تھی۔ مبارکہ کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ قلم کو لکھنے کا حکم دیا گیا تو قلم نے کہا میں کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا قیامت تک آنے والے ہر چیز کی تقدیر۔ اب اللہ نے اپنی مخلوق کی تقدیر کو لکھنے کا حکم آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے ہی دے دیا۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اس قلم نے جو لکھا اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے لوح محفوظ۔ لوح محفوظ جو کہ آج سے نہیں بلکہ آسمان اور زمین میں بنائی جانے کے 50,000 سال پہلے سے ہی لکھ دیا گیا تھا۔ اب آپ کے ذہن میں بھی سوال آ رہا ہوگا کہ جب سب کچھ پہلے سے ہی لکھ دیا گیا تو پھر انسان کو کیا اختیار؟ اور یہ سوال آنا بھی چاہیے۔ تو اس بات کو اگر ایک مثال سے سمجھے تو آسان ہوگا۔ اب ایک چھوٹا سا بچہ جو زمین پر پڑی ہر چیز اپنے منہ میں ڈال لیتا ہے، اگر آپ اس کے سامنے زمین پر کوئی چیز بھی رکھیں گے جبکہ آپ کو معلوم بھی ہے کہ وہ اسے اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لے گا اور وہ ایسا ہی کرتا تھا، تو کیا اس نے اپنے اختیار سے یہ سب کچھ نہیں کیا؟ اب ہر سمجھدار شخص یہی کہے گا کہ بچے نے اپنی مرضی اور اختیار سے یہ سب کیا، مگر آپ کو یہ سب پہلے سے ہی معلوم تھا۔ جب آپ کا تجربہ آپ کو یہ بتا سکتا ہے تو اللہ جو ہمارا مالک ہے، جو علم کامل رکھتا ہے اور اس کے عالم ہونے کا تقاضا ہے کہ اسے اپنے مخلوق کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے، تو اب اس مثال سے ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کے بارے میں علم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو فری بل دے دی ہے کہ انسان چاہے تو نیک عمل کر لے اور چاہے تو برے عمل کر لے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون سا انسان اچھے عمل کرے گا اور کون سا انسان برے عمل۔ اب لوح محفوظ کے بعد اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان اور 7 زمین بنائے، اور ان میں بھی پہلے زمین بنائی اور اس کی تمام ضروریات پوری فرمائی جیسے پہاڑ وغیرہ، اور پھر استوا فرمایا اور 7 آسمان بنائے۔ ابتدا میں زمین اور آسمان دھوئیں کی شکل میں ایک ساتھ تھے، پھر انہیں اللہ تعالیٰ فرمایا، جسے ماڈرن سائنس نے دی بگ بینگ تھیوری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس کا ذکر سورہ انبیاء میں کچھ یوں آیا، کیا منکرین نے یہ خیال نہ کیا کہ آسمان اور زمین ایک ساتھ ملے ہوئے تھے تو ہم نے انہیں کھول دیا اور ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی، کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ اللہ کے لیے سب کچھ بنانا انتہائی آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کن کہتا ہے اور سب کچھ ہو جاتا ہے، ایک جگہ فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی زمین متوجہ ہوئے اور وہ دخان یعنی دھوئیں کی شکل میں تھا، تو آسمانوں اور زمین کو حکم فرمایا خوشی یا ناخوشی سے آزماؤ، یعنی وجود میں تو دونوں بولے حاضر ہیں، ہم خوشی سے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا کو سورج چاند اور تاروں سے مزین کیا اور پھر باقی آسمانوں کو بھی مکمل فرمایا۔ 2 دنوں میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اللہ نے انہیں 2 دن میں 7 آسمان بنا دیا اور ہر آسمان میں اس کے کام کے احکام بھیج دیے، اور ہم نے سب سے نیچے والے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا جو حفاظت کا کام کرتے ہیں، یہ سب اس کے مقرر کیے ہوئے ہیں جو غالب علم والا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جگہ ارشاد ہے، اور اللہ نے ان آسمانوں کے بیچ چاند کو روشن کیا اور سورج کو چراغ بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھیلایا اور اس پر وہ سب چیزیں پیدا کی جو انسان کے لیے ضروری تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نور سے فرشتے بنائے جو کہ اللہ کے فرما بردار تھے اور کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، اس جہنم کی آنکھ پر طاقتور فرشتے مقرر ہیں جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہ وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ فرشتے بہت زیادہ ہیں، ان کی اصل تعداد صرف اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے، لیکن ان کی کثرت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے
है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफर में बैतुल मामूर तक पहुँचे, जो कि आसमान पर मौजूद काबा है, तो वापस आकर फरमाया कि हर रोज 70,000 फरिश्ते उसकी जियारत को आते हैं और चले जाते हैं और फिर दोबारा वह फरिश्ते कभी नहीं आते। फिर फरिश्तों के बाद अल्लाह ताला ने जिन्नात को ऐसी आग से बनाया जिसका धुआं ना था। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, जिसका मखरूम कुछ यूं है, और हमने इंसान से पहले जिन को बगैर धुएं वाली आँख से पैदा किया। जिन्नात की सलाहियत भी इंसान से मिलती जुलती है। वह इख्तियार थे, अवल रखते थे, सोच समझ सकते थे, उनको फ्री बिल दी गई थी। जिन्नात को भी अल्लाह ताला की इबादत के लिए बनाया गया था, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, जिसका मखरूम कुछ यूं है, और मैंने जिन्नों और इंसान को इसलिए पैदा किया कि मेरी इबादत करे। जिन्नात इस जमीन पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 2000 साल पहले आबाद थे, मगर वह इंतहाई नाफरमान हो गए। तमाम जिन्नात में से सिर्फ एक जिन ऐसा था जो इबादत गुजार था और फरमा बरदार था, और उस जिन का नाम था इब्लीस। जी हाँ, अल्लाह ताला ने उसे इज्जत दी और जन्नत में रहने की इजाजत भी दी, मगर बागी जिन्नात ने इस कदर नाफरमानी और फसाद किया कि अल्लाह ने उन फरिश्तों की फौज उतारी और इब्लीस को भी भेजा ताकि वह उनसे लड़े और उनके फसाद को खत्म करे। और फिर कहानी शुरू होती है पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की। यह थी प्रॉफिट सीरीज की पहली वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।